اور پھر آخر میں دعا ہوتی ہے. تو یہ اجزاء مرثیہ ہیں. ان میں سے آج دو شروع کے اجزاء ہم دیکھ رہے ہیں، چہرہ اور پھر گریز. تو انیس کا مرثیہ ہے، حضرت علی اکبر کے حال میں ہے، اور اس کی بحر بھی ہم عام طور پر بتاتے ہیں. تو اس دفعہ کا جو مرثیہ ہے اس کی بحر بھی بتاتے چلیں. اس کی بحر ہے مفعول مفاعیل مفاعیل فعول. دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر. تو اس کے چہرے میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ ایک گھر میں جو بیٹا ہوتا ہے اس کی سگنیفیکنس سے مرثیہ شروع ہوتا ہے، یہ چہرہ ہے، اور پھر اس کو موڑ کر کیسے انیس گریز کرتے ہیں اور کربلا پہنچتے ہیں. تو آغاز کرتا ہوں. دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر، راحت کوئی آرام جگر سے نہیں بہتر، لذت کوئی پاکیزہ ثمر سے نہیں بہتر، نگہت کوئی بوئے گل تر سے نہیں بہتر، صدموں میں علاج دل مجروح یہی ہے، ریحاں یہی، راہ یہی، روح یہی ہے. ماں باپ کا دل غنچہ خنداں ہے اسی سے، وہ گل ہے کہ گھر رشک گلستاں ہے اسی سے، سب راحت و آرام کا سامان ہے اسی سے، آبادی کاشانہ انسان ہے اسی سے. کس طرح کھلے دل کہ جگر بند نہیں ہے، گھر قبر سے بدتر ہے جو فرزند نہیں ہے. یہ وہ ہے عصا پیر جواں رہتا ہے جس سے، یہ وہ ہے نگیں نام و نشاں رہتا ہے جس سے، وہ شمع ہے پر نور مکاں رہتا ہے جس سے، وہ در ہے قوی رشتہ جاں رہتا ہے جس سے. کھوتے نہیں یہ مال زر و مال کے بدلے، موتی بھی لٹا دیتے ہیں اس لال کے بدلے. سولت یہی، شوکت یہی، اجلال یہی ہے، ثروت یہی، حشمت یہی، اقبال یہی ہے، سرمایہ یہی، نقد یہی، مال یہی ہے، گوہر یہی، یاقوت یہی، لال یہی ہے. دل بند ہو پہلو میں تو غم پاس نہیں ہے، کچھ پاس نہیں گر یہ رقم پاس نہیں ہے. ماں باپ کی آسائش و راحت ہے پسر سے، تلخی میں بھی جینے کی حلاوت ہے پسر سے، خون جسم میں آنکھوں میں بصارت ہے پسر سے، ایام ضعیفی میں بھی طاقت ہے پسر سے. آرام جگر قوت دل راحت جاں ہے، پیری میں یہ طاقت ہے کہ فرزند جواں ہے. یعنی بڑھاپے میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر بیٹا جوان ہو تو یہ بڑھاپے کی طاقت. پیری میں یہ طاقت ہے کہ فرزند جواں ہے. مالک سے اب یہ گریز شروع ہو رہا ہے. اب میں نے کچھ بند انتخاب کیے، ظاہر ہے کہ بہت تفصیلی چہرہ لکھا تھا حدیث نے. اب گریز کی طرف آ رہے ہیں. مالک سے بھرے گھر کے اجڑ جانے کو پوچھو، گھر والوں سے اس تفرقہ پڑ جانے کو پوچھو، ماں باپ سے قسمت کے بگڑ جانے کو پوچھو، یعقوب سے یوسف کے بچھڑ جانے کو پوچھو. اللہ دکھائے نہ علم نور نظر کا، بہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب جگر کا. اب رخصت اکبر ہے شہ تشنہ دہاں سے، فرزند بچھڑتا ہے امام دو جہاں سے. پیری میں چھڑاتا ہے فلک تازہ جواں سے، کس فصل میں درپیش ہے فرقت تن و جاں سے. آتی ہے اجل گود کا پالا نہیں جاتا، صابر سے کلیجے کو سنبھالا نہیں جاتا. فرماتے ہیں فرزند سے آنکھوں کو چرا کر دیکھاؤ ذرا مادر ناشاد کو جا کر. کہتا ہے وہ ناشاد جواں اشک بہا کر، اب جائیں گے خیمے میں سنا سینے پہ کھا کر. منہ نیزہ و شمشیر سے موڑا نہیں جاتا، سب چھوڑیں مگر آپ کو چھوڑا نہیں جاتا. مولا یہ غلام اب متمنی ہے رضا کا. اب مرثیے میں ایک پہلو یہ بھی آتا ہے جہاں پر اجازت لی جاتی ہے. امام حسین سے سب اجازت لے کے جنگ کرنے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے کیا انجام اس کا شہادت ہے. تو یہ بہت مشکل مقام ہے کہ اجازت لینی ہے. اب حضرت اکبر امام حسین سے اجازت لے رہے ہیں اور ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت. مولا یہ غلام اب متمنی ہے رضا کا، مشتاق ہے یہ خوش گلا آب بقا کا. شہرا ہے علمدار دلاور کی وغا کا، کچھ کام تو خادم سے بھی ہو رہا ہے خدا کا. ایک خاک کا ذرہ ہو تو خورشید وہی ہے،
ایک خاک کا ذرہ ہو تو خورشید وہی ہے جو آج مرے، زندہ جاوید وہی ہے. جینے پہ مرے اس کے خدا جس کو نہیں ہے. جینے پہ وہ مرتا ہے جو خدا سے پیار نہیں کرتا. جو خدا سے پیار کرتا ہے اس کو جینے پہ مرنا نہیں ہوتا. جینے پہ مرنا یعنی جینے کی خواہش رکھنا. جینے پر مرے عشق خدا جس کو نہیں ہے. پتھر ہے محبت کا مزہ جس کو نہیں ہے. خاک اس زر و گوہر پہ بقا جس کو نہیں ہے. لٹتی ہے یہ دولت کہ فنا جس کو نہیں ہے. ادنا ہو تو اعلیٰ ہو، گدا ہو تو غنی ہو، حصہ یہ اسی کا ہے جو قسمت کا دھنی ہو. قسمت والے کو شہادت ملتی. ڈوبے گا جو حیدر کے سفینے میں نہیں ہے. اب یہ سب حضرت اکبر امام حسین کو بتا. ڈوبے گا جو حیدر کے سفینے میں نہیں ہے، نام اس کا شفاعت کے نگینے میں نہیں ہے. دل مردہ ہے گر درد بھی سینے میں نہیں ہے. مرنے میں جو لذت ہے وہ جینے میں نہیں ہے. سر دینے کی لذت کوئی سرداروں سے پوچھو. سر دینے کی لذت کوئی سرداروں سے پوچھو. زخموں کا مزہ شہ کے نمکخاروں سے پوچھو. تو آج میرے خیال ہے کہ یا کچھ اور اس میں اضافہ کروں اگر وقت ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے. آپ وقت کی بات کریں. مزہ تو آ رہا تھا. اچھا، یہ حضرت اکبر کے حوالے سے تھے. کچھ اشعار میں اسی رخصت کے آپ کو سنائی، کیونکہ اب بیٹوں کا ذکر ہوا ہے تو بیٹیوں کا دوں. تو بی بی سکینہ جو امام حسین کی بیٹی ہیں، ان سے بھی رخصت کا ہی مکالمہ سنا رہا ہوں آپ کو اس میں سے. اچھا، اب امام حسین جنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو شمشیر ید اللہ لگائی جو کمر سے، سر پیٹ کے زینب نے ردا پھینک دی سر سے. سمجھاتے ہوئے سب کو چلے آپ جو گھر سے، بچوں کی طرف تکتے تھے حسرت کی نظر سے. اس غلم میں جدا شہ سے نہ ہوتی تھی سکینہ، پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ. شہ کہتے تھے بیوی ہمیں رو کر نہ رلاؤ، پھر پیار کریں ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ. وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے لو تو جاؤ، میں کیا کروں میدان میں اگر جا کے نہ آؤ. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، فرماتے تھے بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار. میں آپ سے بولوں گی نہ یا آپ شہ، میں آپ سے بولوں گی نہ اب یا شہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جاؤں گی اس شب کو تڑپ کر میں دل افگار. کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے. شفقت تھی مجھے پر کہ یہ بے چین نہ ہوئے، یہ پیار ہو جس پر اسے یوں ہاتھ سے کھوئے. جیتے رہے فرزند کے سب لختے جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں. شیخ کہتے تھے اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. اودے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی. ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. دنیا ہے یہ شادی ہے کبھی اور کبھی آلام، راحت کی کبھی صبح مصیبت کی کبھی شام. یکساں نہیں ہوتا کبھی آغاز کا انجام، وہ دن گئے کرتی تھیں جو اس چھاتی پہ آرام. ضد کر کے نہ اب رات کو رویا کرو بیوی، جب ہم نہ ہوں تم خاک پہ سویا کرو بیوی.